لوگ بھی ایسے ایسے وہمی ہیں نا. سمت بانڈ بچے دیکھو کیسے بن گئے ہیں. کسی نے کہا سمت بانڈ, اس نے کہا نہیں عبد الصمد بانڈ ہوتا ہے, سمت بانڈ نہیں ہوتا. سمد اللہ کا نام ہے تو اس میں عبد لگانا ضروری ہے. اتنا نہیں ہے بھائی. جو ناؤن ہوتا ہے نا وہ ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے, اس میں چینجنگ نہیں ہوتی. کہ سمت بانڈ کو کیا بنا دیا, جیسے وہ حلیم کو دلیم بنا دیا کہ حلیم اللہ کا نام ہے تو اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے جو ہم کھاتے ہیں. یہ وہمی ہونے کی علامت ہے. وہ اللہ کا نام الگ سینس میں, اور یہ جو دیگ والا حلیم ہے یہ بالکل الگ ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو حلیم کھانے کی چیز ہے وہ حلیم ہی ہے, وہ دلیم نہیں ہے. یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھی شیطان ان چیزوں میں لگاتا ہے نا, عمل سے ہٹا کے. عمل سے ہٹا کے کس میں لگا دے گا؟ ایک بات خوب یاد رکھو, ایسا ادب جس سے عمل ہی چھوٹ جائے وہ ادب شریعت میں مطلوب نہیں ہے. اسلام میں حکم ہے نا کہ شاعر اسلام کا ادب کیا جائے, احترام, جیسے بیت اللہ کا ادب کرنا چاہیے, قرآن کا ادب کرنا چاہیے, یہ ہے نا اسلام میں. لیکن اس کی ایک حد ہے. اتنا کہ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال دینا, یہ نہیں ہے اسلام میں. ہم جب قرآن پڑھا کرتے تھے بچپن میں تو کسی نے ہم کو بتا دیا کہ قرآن کی طرف پیٹھ نہیں ہونی چاہیے. اب وہ پوری کلاس میں نا عجیب طریقے سے باہر نکل رہے ہیں کیونکہ سب بچے قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ایسے نکلنا کہ کسی بھی کی طرف پیٹھ نہ ہو, یہ اچھا خاصا ٹینشن والا کام. تو یہ آپ کو یہاں ملیں گی یہ چیزیں بر صغیر میں. بھائی اتنی ٹینشن میں نہیں ڈالو یار. ٹھیک ہے جان بوجھ کر نہ کریں, لیکن کہیں حرج ہو رہا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسجدوں میں دیکھ لیں, اگلی صف میں تو لوگ بیٹھ کے تلاوت کر لیتے ہیں, پچھلی میں نہیں کرتے. کیونکہ پچھلی صف میں لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بیٹھا ہوا آدمی ہے اس کی پیٹھ ہو رہی ہے. اس چکر میں پوری مسجد میں ہزاروں لوگ بھی ہوں وہ قرآن لے کر تلاوت نہیں کرتے. تو یہ اپنے کو خامخواہ میں ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. نارملی اس کا اہتمام کر لیں, کسی کے پیچھے نہ بیٹھیں. لیکن اگر بھائی رش ہے تو پھر مجبوری ہے, یہ بیٹھ جائیں قرآن پڑھیں. نہیں یار یہ میرا خیال ہے بات سمجھ میں. پھر اتنا زیادہ ذہن پہ اس کو مسلط نہ کریں. گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے فرش پہ, تو اب دوسرا کرسی پہ نہیں بیٹھے گا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیچے بیٹھ کے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا قرآن. ہاں اتنا کر لیں کہ ایک بندہ نیچے بیٹھا ہوا ہے تو اوپر کوئی تخت پہ نہ بیٹھے, پاؤں اوپر کر کے, اتنا تھوڑا سا اہتمام کر لیں. لیکن کرسی پہ تو پاؤں نیچے ہی ہوتے ہیں نا, زمین پہ پاؤں ہوتے ہیں. تو ادب کو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟